اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وإطرته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وقال في مقام آخر إن الحسين باب من ابواب الجنة وقال في مقام ثالث اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته وقال الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم الصلاة والسلام قولوا لأولیائنا ان يهتموا بإقامة مصائبنا صلوات بر محمد و آلہ سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام پرساداران ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 21ویں آیت مجیدہ ہے جس میں ذات ذوالجلال والاکرام نے عبادت اور سجدوں کے لائق پروردگار نے پوری انسانیت کو بشریت کو اولاد آدم کو اپنی مخلوق کو مالک کائنات نے عبادت کرنے کا سربہ سجود ہونے اور جبین نیاز جھکانے کا حکم دیا ہے ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگو اپنے رب کی اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس پروردگار نے تمہیں خلق فرمایا وہ کتنا عظیم خالق ہے اس کی خالقیت کا دائرہ وسیع کتنا ہے قرآن فرما رہا ہے والذین من قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے پروردگار چاہتا کیا ہے اس بندگی میں راز کیا ہے فلسفہ ہے عبادت کیا ہے حکمت سجدہ کیا ہے کہا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ جیتے رہو سر سامن الحجت میں نے آج موضوع پہ نہیں پڑھنا ہے میں نے موضوع سے ہٹ کے آج کچھ اور چیز پڑھنی ہے کل سے پھر آپ کو مجلس سنا ہوگا لیکن آج یہ جتنے بھی جوان عالم شباب میں بیٹھے ہو نا آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم آج حسین ابن علی اور علی کو کیسے سمجھتے ہو آج میرا یہ موضوع ہے اور اس سلسلہ آج میں یہ پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا سرکار سامن الحجت امام سامن امام زامن امام رؤوف امام عطوف عالم آل محمد سرکار سامن الحجت ارشاد فرماتے تقوی کی بات کر رہا ہوں کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ سرکار فرماتے ہیں غور فرمانا فرمایا ان الایمان افضل توجہ فرمایا ان الایمان افضل من الاسلام بدرجۃ کہا کہ اللہ نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے امام رضا فرماتے ہیں یہ ایمان اسلام پر فضیلت رکھتا ہے صاحبان ایمان بیٹھے ہیں
جملے میں نے کہنے ہیں بس کچھ ربط کے لیے. کہا کہ یہ ایمان برادر، یہ ایمان اسلام پر ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے، درجہ پر فضیلت رکھتا ہے. پھر فرمایا، غور فرمائے گا، فرمایا وَالتَّقْوَى أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ. فرمایا تقوی، پرہیزگاری، متقی ہو جانا یہ ایمان پر فضیلت رکھتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا وَالْيَقِينُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ. فرمایا یقین ایمان پر بے درجہ ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے. حد ہو گئی کہ جب 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَمْ يُعْطِ بَنِي آدَمَ أَفْضَلَ مِنَ الْيَقِينِ. فرمایا یہ یقین اتنی بڑی صفت ہے کہ اولاد آدم کو اللہ نے یقین سے بڑھ کر کوئی اور نعمت عطا نہیں فرمائی. بیٹھ گیا کہ صاحب یقین اور یقین اتنی بڑی منزل کیسے ہے، یہ اتنی بڑی منزل کیسے ہے. تو جو فرمائی ہے آپ نے، میں بہت بڑا جملہ کہہ کے نا آج اگر مجلس جو ہے وہ 11-12 بجے تک چلی جائے تو گھبرانا نہیں ہے. وہ حسن صاحب جانے اور انتظامیہ جانے، میں نے تو اپنے سبق سنانا ہے نا آپ کو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. پڑھ لو نا، سرحان صاحب بیٹھے ہیں جی، ان کی طرف سے تھوڑا سا اشارہ بھی ہو جائے تو چلو میں پڑھ لوں گا. اچھا توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. بھئی یہ یقین ایسی نعمت ہے کہ یقین سے بڑھ کر بیٹا، یقین سے بڑھ کر کوئی نعمت اولاد آدم، بنو آدم یعنی اولاد آدم کو عطا نہیں کی گئی ہے. بس میں رسالت سجی چلو جس حد تک ممکن ہوا پڑھ دوں گا آج. فرمائیے سنیے گا، کہا کہ سرکار رسالت تشریف فرماتے ہیں، بات یقین کی چل رہی تھی. توجہ فرمائیے گا، ایک بندہ بس میں رسالت سے ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کرنا اس نے عجیب سوال کر لیا. اور فرمایا کہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے ایک بات سنی ہے تاریخ انبیاء میں. کون سی بات سنی ہے تاریخ انبیاء میں؟ تمہاری سماعتوں پر کیا بات آئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ ابن مریم عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ پانی پر چلا کرتے تھے. نہیں میں بات سنا رہا ہوں نا آپ کو. یہ اتنے اچھے جوان بیٹھے، کوالیفائڈ ایم فل ہے، ہاں ایم اے پی ایچ ڈی فرمائے گا ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بات زمین پہ رہ جائے، یہ مجھے باور ہی نہیں ہو رہا ہے. تو جو فرمائے گا کہ ابن مریم پانی پر چلا کرتے تھے. سرکار رسالت نے میں مختصر پڑھنا ہے، یہ جملہ میں نے پڑھنا وہی ہے جو کہہ چکا ہوں. تو جو فرمائیے گا کہ سرکار رسالت نے ہاں جواب کیا بنتا تھا، یا فرما دیتے کہ پانی پہ چلتے تھے، یا تعین فرما دیتے یا تردید فرما دیتے. لیکن سرکار رسالت نے نہ تعین فرمائی نہ تردید فرمائی. سید الانبیاء نے نا اس شخص کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، فرمایا لو زادا یقینہ لمشاء علی الہوا. اگر ابن مریم کا یقین زیادہ ہوتا پانی کے کیا روح اللہ ہوا پر چلتے ہوئے نظر آتے. جو عالم شباب میں ہو میری بات ضرور سنا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. چلو میں نے خطاب تو کبھی نہیں کیا، چلو آ گیا. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. بات یہ ہے کہ توجہ فرمائیے گا بھائی، یقین کی برادر ایک منزل یہ ہے کہ انسان پانی پہ چلے. توجہ فرمائیے گا، اس سے بڑی منزل بھی ہے، یعنی پانی کو کیا، یعنی یقین کی منزل ایک ہے. اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے کہ انسان ہوا پر چلے. میں بیٹھ گیا سوچنے لگا. توجہ فرمائے گا، تاریخ کی ورق گردانی کی، سیرت کی کتابوں کو سامنے رکھا، فضیلتوں کی کتابوں کو سامنے رکھا. بھائی کوئی تو ہوگا نا جو ہوا پر چلتا ہوگا، کوئی تو ہوگا نا جس کے قدم ہوا پر رہتے ہوں گے، جسے ہوا اپنے دیش پر اٹھاتی ہوگی. کہیں نہ گیا، چلتا گیا چلتا گیا. آدم پڑھا، نوح پڑھا، ابراہیم پڑھا، داؤد پڑھا، سلیمان پڑھا، یحییٰ پڑھا، زکریا کو پڑھا. تو پڑھا ہے میں نے، زکریا کو پڑھا، ایوب کو پڑھا، ذوالکفل کو پڑھا، یعقوب کو پڑھا، یوسف کو پڑھا. کوئی مجھے ایسا نہ ملا جو ہوا پہ چلتا ہوا نظر آئے. چلتے چلتے میں خیبر کے میدان میں پہنچ گیا.
یقین کے اینگل سے اس روح سے بات کر رہا ہوں. چلتے چلتے میدان خیبر میں پہنچ گیا. سیرہ ابن ہشام کا میں جملہ پڑھ رہا ہوں, کسی اور کتاب سے نہیں پڑھ رہا. علی ابن ابی طالب نے دعائے رسول لے کر علم کو علی نے رجل بن کر, مرد بن کر علی نے عمل کو سنبھالا. دعائے رسول لے کر علی ابن ابی طالب نے لوہے اور پتھر کے دروازے میں علی نے ید اللہ ہاتھ کو ایسے ڈالا جیسے خاتون خمیر میں ہاتھ ڈالتی ہے. یہ امام رضا کی بات کر رہا ہوں میں, امام رضا کی حدیث سے بات لی ہے, بغیر مطالعے کی پڑھتا نہیں, مجھے وقت ضائع کرنا نہیں آتا ہے. تو جو فرمائیے گا اور فرمائیے گا, لکڑی توجہ لوہے اور پتھر کے دروازے میں علی نے ہاتھ ڈالا, ہلایا, اکھاڑا. توجہ فرمائیے گا, جب علی نے دروازہ اکھاڑا نا, حیران ہو, ادھر علی درمیان میں قد آدم سے بڑی خندق, ادھر لشکر محمد بڑے بڑے قدوں والے کھڑے ہوئے تھے. ادھر لشکر محمد, کسی میں ہمت نہ تھی کہ خندق کو عبور کر کے وہ قلعہ خیبر میں داخل ہو جائے. میں کہا کرتا ہوں محمد کے سپاہی گھبراؤ نہیں, مشکل کشا موجود ہے. اس انداز میں نام لیتے ہیں, ان سب بچوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام. جن کی زبانوں میں نام علی آتا ہے. چلو بیان میں نہیں کھولتا ہوں, میں آگے بڑھتا ہوں. 6 مصرے سنانے ہیں البتہ. تو جو فرمایا کہ ممکن ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچ بھی گئے ہوں, لیکن غور فرما لینا. اچھا جی, سرکار امیر المومنین نے کیا کیا؟ مشکل کشا بن کرنا علی ابن ابی طالب نے بھاری دروازہ, وزنی دروازہ اپنے دست سے مبارک کر لیا. علی خندق میں اترے. تو جو فرمائے گا لشکر اسلام کو سوار کر لیا, لشکر اسلام کو سوار کر لیا, پل بنا دیا. علی نے ہاتھ پہ دروازہ اٹھایا ہوا ہے. ایک صحابی حیران ہوا, یا رسول اللہ مجھے علی کے قوت بازو پر تعجب ہے, وزنی دروازہ بھی ہے, لشکر اسلام بھی ہے, علی نے اپنے بازو پہ اٹھایا ہوا ہے. پیغمبر نے صحابی کو کہا, اے میرے صحابی, علی کے قوت بازو پر تعجب نہ کر, ذرا علی کے قدموں کی طرف دیکھ. اب یہ صحابی نے علی کے قدموں کی طرف دیکھا. علی کے قدم زمین پر نہیں, دوش ہوا پر لہرا رہے تھے. یقین افضل من الایمان بدرجۃ ولم یعط بنی آدم افضل من الیقین. خدا کی قسم نام بنو آدم کا آیا, امام رضا نے دنیا کو سمجھا دیا میرا دادا علی یقین کی اس منزل پر فائز ہے جس سے آگے یقین کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے, جیسے آگے یقین کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. اچھا آگے آپ کو میں تمہیں حسین بن علی کا شناسہ کو سمجھتے ہو نا, وہ جیسے ایک شعر بھی تھا کہ یہ تو پھولوں کے شناسہ ہی بتا سکتے ہیں کتنی پرقیف کانٹوں کی چبن ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا, وہ شعر تھا نا. تو جو فرمایا گیا, اچھا بہرحال شناسہ ہی بتا سکتا. میں تمہیں آج علی شناسہ بنانا چاہتا ہوں, یعنی علی کی معرفت بھی ہو جائے, حسین کی معرفت بھی ہو جائے. اجازت دو تو میں ذرا 30-35 منٹ آپ کے لیے پڑھ دوں. توجہ فرمائے گا, بس میری رسالت, توجہ فرمائے گا, بس میری رسالت. مسجد نبوی کا ماحول وقت زیادہ ہو گیا ہے, بس میں رسالت مسجد, چلو جلدی کر دوں گا, بس میں رسالت مسجد نبوی کا ماحول. توجہ فرمائے گا, بارگاہ توجہ سید الانبیاء مسند نبوت اور رسالت پر القاب و آداب کو چھوڑ دیا. توجہ فرمائے گا, سید الانبیاء مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے. پڑھوں جملہ, پیغمبر کی بارگاہ میں وہ نور قدسی حاضر تھا, یا وہ نور قدسی بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے.
پیچھے رہ گئے. جن کے چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے. اس لیے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن الحق مع علی وعلی مع الحق. دو حدیثیں آپ کو سنا رہا. فرمایا ولایت علی روح العبادت. پھر فرمایا ولایت علی بن ابی طالب علم الاسلام. پیغمبر نے یہ فرمایا تھا علی بن ابی طالب کے بارے میں. فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن الجواز. کوئی بھی پورے صراط سے نہیں گزرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا. حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. علی وہ ہے جس کی محبت ایمان بھی ہے تقویٰ بھی ہے. دونوں یہ لفظ آئے ہیں, ایمان بھی ہے تقویٰ بھی ہے. علی وہ ہے جس کا بغض کفر بھی ہے نفاق بھی ہے. سنیے گا میرے جملے. ہاں ہاں پیغمبر نے فرما دیا ذکر علی عبادہ. پیغمبر نے فرما دیا سنیے گا حب علی عبادہ. پیغمبر نے فرما دیا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. آج امتحان لے رہا ہے کل سے نہیں ہوگا. تو یہ فرمائیے گا جب پیغمبر نے فرمایا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو یہ فرمایا سلمان دیکھتا ہے علی کا چہرہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے. ابو ذر چہرہ علی کا دیکھتا ہے عبادت اللہ کی ہوتی ہے. نیسم چہرہ علی کا دیکھتا ہے عبادت اللہ کی ہوتی ہے. عمار چہرہ علی کا دیکھتا ہے عبادت اللہ کی ہوتی ہے. مالک علی کا چہرہ دیکھتا ہے عبادت اللہ کی ہوتی ہے. آج جب سبھی کا مجمع ہو مہاجرین امام بارگاہ ہو تو کتنا بڑا معیار عبادت ہوگا جب نگاہ محمد کی ہو چہرہ علی ابی طالب کا. مصطفیٰ کی وہ کتنا بڑا معیار عبادت ہوگا کہ جب چہرہ علی کا ہو اور نظر کرم نہیں بھائی کچھ نہیں نظر کرم علی ابن ابی طالب پر نظر کرم مصطفیٰ کی ہو نظر رحمت مصطفیٰ کی ہو. اچھا سرکار نے کیا فرمایا؟ ٹھہر گیا 5 منٹ ذرا توجہ فرمائے گا. ٹھہر گیا بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. 100 حدیثیں وہ پڑھ دوں توجہ فرمائے گا. چلو نہیں توجہ فرمائے گا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایسے ہی کہا نا. میں حیران ہو گیا تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. میں توجہ فرمائے گا. ایک مرتبہ سرکار رسالت نے علی کے چہرے سے نگاہوں کو ہٹایا. دنیا کو کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے. توجہ فرمائے گا. ایک مرتبہ ایک لحظہ ایک وقت وہ بھی آ گیا ایک لمحہ وہ بھی آ گیا کہ مصطفیٰ نے علی کے چہرے سے نظروں کو ہٹا دیا. توجہ فرمائیے گا. لیکن ہٹایا تو مصطفیٰ کی نگاہیں مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگی. جملہ سننا. مسجد نبوی کے دروازہ کی طرف بڑھنے لگی. چہرے سے ازاداروں نگاہوں کو جو ہٹایا میرے بھائیوں نگاہوں کو ہٹایا نا. اب بیٹھا ہوا کون ہے؟ قسیم النار والجنہ. توجہ فرمائیے گا. جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے کے چہرے سے علی نے نظروں کو ہٹایا. مسجد نبوی کے دروازے سے جوانان جنت کے سردار حسین کے چہرے پر محمد نے نگاہوں کو لگایا. بہت پیچھے رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے. یعنی علی کے چہرے سے نظریں ہٹی حسین کے چہرے پہ. مصطفیٰ نے سردار جوانان جنت کے چہرے سے چہرے پر مصطفیٰ نے نگاہوں کو لگایا. علی سمجھ رہے ہیں. میں 10 منٹ آپ کو علی سنا رہا ہوں حسین بھی سمجھ آ جائے گا. توجہ فرمائیے گا غور فرمائیے گا. اچھا جیسے ہی حسین آئے نا مصطفیٰ نے حسین ابن علی کو آغوش میں بٹھایا. فضائل کا جملہ میں نہیں کہنے والا آپ نہیں کہنے والا. توجہ فرمائیے گا جملہ سنیے گا. سرکار رسالت نے آغوش رسالت میں حسین کو بٹھایا. کبھی حسین کی پیشانی سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر. کبھی لمحہ رسالت سے حسین کے لبوں کو معطر فرماتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. معطر فرما رہے ہیں. وہ روایت اور تھی قبلہ و مسائب کی روایت تھی. سنیے گا کبھی حسین ابن علی کے لبوں کو اپنے لبوں سے معطر فرماتے ہیں. اچھا میں حیران ہوں مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دینا. جب مصطفیٰ
علی سے محبت کر رہے تھے، حسین کی پیشانی چوم رہے تھے، لبوں کو معطر کر رہے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ امیر المومنین یاسر الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادق للابطال المنتخب من الجہال۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ علی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ نا جب مصطفیٰ کی محبت اور محبت کو دیکھا نا، علی نے مصطفیٰ سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ اتحب ولد الحسین، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو میرے نور نظر حسین سے محبت ہے؟ علی کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سوال ہے، توجہ فرمائیے گا، کیا آپ کو میرے نور نظر علی سے حسین سے محبت ہے؟ اب ذرا جملہ سن لینا، توجہ فرمائے گا۔ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کیفا لا احبہ ہوا عضو من اعضائی، کہا یا علی میں حسین سے محبت کیوں نہ کروں، میں نور مجسم ہوں، حسین میرے نور کا حصہ ہے۔ حسین میرا حصہ ہے، تو فرمائے گا۔ اچھا علی نے انداز سوال بدلا، گھڑی بڑی تیزی سے جا رہی ہے، علی نے اپنا انداز سوال بدلا، انداز سوال بدل کرنا، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ ساری حدیثوں کو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ علی منی وانا من علی، یہ حدیث بھی ہے، منال نہیں پڑھا جاتا، یہ جو پڑھتے ہیں نا حسین منی وانا منال حسین، یہ الف لام عربی میں نہیں ہوتی، عربی کے جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اس میں الف لام نہیں آتی ہے، یہ ان پڑھ لوگ پڑھتے ہیں، تو جو جنہوں نے صرف و نام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا غور فرمایا، حسین منی وانا من حسین، فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ ساری ہے نا، حسن منی وانا من حسن، توجہ فرمائیے گا، یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ عجیب ہے کہ بلا علی نے انداز سوال بدل لیا، کہا یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، سننا ذرا جملے، یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، ایونا احب الیکا انا ام الحسین، کہا چلو یا رسول اللہ یہ بھی تو ارشاد فرما دیجئے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ پیار ہے؟ میں نے دو ہستیوں کا میں نے تعارف کرانا ہے نا دو ہستیوں کا، توجہ فرمائے گا۔ اچھا توجہ فرمائے، آپ پیغمبر کے بولنے سے پہلے آغوش رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں حسین، اور حسین ابن علی نے نا آغوش رحمت میں بیٹھ کر کہا کہ یا ابتا ہو من کانا اعلی شرفا کانا احب الی النبی و اقرب الیہ منزلتا، تو جو میں نے کہا نا میں نے کئی مہینے محنت کی ہے، کہا ہے نا اے میرے بابا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ میرے نانا کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں کہ جس کا شرف بلند ہوگا اسی سے میرے نانا کو محبت بھی ہوگی، اور وہی میرے نانا کے زیادہ قریب بھی ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ اس کا شرف زیادہ ہوگا، اسی کو نانا سے محبت، اسی سے نانا کو محبت بھی ہوگی، اور وہ پیغمبر کے قریب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھے آئے ہو یہاں تک، زیادہ زیادہ 10 منٹ اور پڑھنا ہے۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، ہاں اسی کو زیادہ سے محبت بھی ہوگی اور وہ پیغمبر کے زیادہ قریب بھی ہوگا۔ اچھا یہ بات بڑی عجیب ہے، آغوش رسالت میں بیٹھے ہیں اے حسین، سامنے بیٹھے ہیں علی بن ابی طالب۔ اب ذرا جملہ سننا، یہ بڑا نزاکت سے سننے کا جملہ ہے، اہل ادب کے لیے جو لطیف مزاج لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے جملہ ہے۔ سرکار امیر المومنین نے جب حسین کا یہ جملہ سنا نا، سنیے گا، جب حسین ابن علی کا یہ جملہ سنا نا تو علی نے فرمایا کہ حسین معلوم ہے کس سے اپنی فضیلتوں کا موازنہ کر رہے ہو؟ نہیں لطف لینا تھا جملے سے، کس سے اپنی فضیلتوں کا مقایسہ موازنہ اور مفاخرہ کر رہے ہو؟ تو جو فرمائی ہے آپ نے، اب حسین ابن علی ہے نا،
بیٹھے ہوئے ہیں نانا کی آغوش میں، اور سرکار حسین بن علی نے کہہ دیا بابا اگر مزاج میں آ جائے تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سنیے، اب قبلہ بس سنانے چلا ہوں، سن لیجیے، جی چاہے دعا دے دینا، جی نہ چاہے اب بھی راضی ہوں، بہت دعا لے لی آپ سے۔ بس میں رسالت، سرکار رسالت نے جوان عزم دیا، اجازت دی، کہا یا علی آپ اپنے فضائل کا تذکرہ فرمائیں۔ تھک گیا، بہرحال میری یہ ساتھی مجلس اور یہ ثمر آپ کی دعاؤں کا ہے نا، توجہ فرمائیے۔ کہا کہ اجازت دیتا ہوں، یا علی اپنے فضائل بیان کرو گے، سننے کے ہیں، یا علی اپنے فضائل بیان کرو گے، ذرا سننے کے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں، یہ تو عالم شباب میں ہے، ان کی مرضی ہے یہ سنے یا نہ سنے، بزرگ تو ہماری التجا مان ہی لیتے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں۔ اچھا جی توجہ فرمائیے گا، کہا کہ یا علی اپنے فضائل بیان کرو۔ علی بن ابی طالب نے نا جم کے بیٹھے، جم کے بیٹھ کر علی بن ابی طالب نے حسین کی طرف دیکھا، ماحول کیسا تھا، آغوش رسالت میں حسین، بارگاہ رسالت میں علی، علی کے لب حرکت میں ہے۔ کہا بتاؤ حسین میں کون ہوں، کہا بتاؤ حسین میں کون ہوں۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا یا حسین انا امیر المؤمنین واللسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا قائد السابقین الی الجنہ، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، انا حبل اللہ، انا حجت اللہ، انا لسان اللہ، انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، انا قائد السابقین الی الجنہ، انا توجہ فرمائے گا من تمسک بمحبتی و ولایتی آمنا من النار۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں حسین سنو، انا قاتل الناقصین والمارقین والقاسطین، انا ابو الیتامى وکافل الارامل، توجہ فرمائے گا انا ابو الائمۃ، انا الذی تصدق بالخاتم، انا الذی نمت علی فراش النبی ففدیته عن المشرقین، کہا انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامت، انا النبأ العظیم۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں انا الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم قدیر۔ علی فرماتے ہیں سنو حسین بتاؤ میں علی خان ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری عظمت کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں مومنوں کا امیر ہوں، میں علی سچوں کی زبان ہوں، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں، میں اللہ کے علم کا خزانہ دار ہوں۔ علی فرماتے ہیں آدم سے لے کر الی یوم القیامہ جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں ان کو بہشت کا راستہ دکھانے والا میں علی ہوں۔ نعرہ حیدری، علی یا علی یا علی، نسب کی بات ہے، میں وہ ہوں جس کا چچا حمزہ سید الشہداء جنتی ہے، جس کا بھائی جعفر طیار جنتی ہے۔ کہا میں علی وہ ہوں، میں وہ دروازہ ہوں جو اس سے گزر جائے اسے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، میں وہ گھر ہوں جو اس میں آ جائے اسے امان مل جاتی ہے۔ آپ تھک گئے ہیں، میں وہ گھر ہوں جو اس میں آ جائے اسے امان مل جاتی ہے۔ کہا فمن تمسک بولایتی، کہا جس کو میری ولایت نصیب ہو جائے، میری محبت نصیب ہو جائے، آمنا من النار، اسے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں سنیے گا انا ابو الیتامى، یتیموں کا باپ میں علی ہوں، کافل ارامل بیدگان کا سہارا میں علی ہوں، انا ابو الائمۃ، اماموں کا باپ میں علی ہوں۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں حسین سنو میں علی وہ ہوں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ انگوٹھی کے طور پر دے دی تھی، میں علی وہ ہوں کہ جب تیرے نانا کو دشمنوں کا خطرہ تھا میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، تیرے نانا کو بچا دیا۔ مجھے علی سمجھانا ہے۔ کہا انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامت، کہا میں علی وہ ہوں کہ جس کی ولایت کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ کہا انا النبأ العظیم، قرآن کی نبأ عظیم، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ علی فرماتے ہیں حسین جو دین تیرے نانا پہ آیا، انا الذی اکمل
قدیر، میں علی وہ ہوں، فرمائیے گا میں علی وہ ہوں کہ اللہ نے قدیر کے دن جس کی ولایت سے، سنیے گا، جس کی ولایت کے اعلان سے اللہ نے دین کو تکمیل کی سند عطا فرمائی، مصطفیٰ کو تکمیل کی سند عطا فرمائی۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا، اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو جو فرمائے گا اتنا حسین نعرہ لگایا نا، وہ 6 مصر قدیر کے مجھے یاد آ گئے ہیں، آپ دلوں میں اتر جائیں تو دعا دے دینا۔ ہر بندہ علی علی نہیں کرتا ہے، ہر بندی کی مقدر میں یہ ورد نہیں آتا ہے، اس لیے وہ لکھنے والے نے لکھا ادب سے۔ آپ یہ لوگ جو ادب کے استاد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں بات کروں کہ ادب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو جو فرمائیے گا، غور فرمائیے گا کیا کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ کہ میں خانہ غدیر کی، جوانوں حاضر رہنا مجلس میں، کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، اور دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے بھی ہے ملک غدیر کا۔ ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو علی کا، توجہ فرمائیے گا، دشمن ہے جو علی کا، اور فرما رہے ہو نا کہ کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو علی کا، توجہ فرمائیے گا، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ علی نے اپنے فضائل بیان کیے، علی فضائل بیان کرتے گئے، حسین نہیں پڑھ سکا، کیا گھڑی بہت تیزی سے گزر گئی۔ علی نے اپنے فضائل بیان کیے، اب کہا حسین تم بھی اپنے فضائل بیان کرو۔ پیغمبر نے کہا حسین تم بھی اپنے فضائل بیان کرو۔ حسین نے کہا سنو میرے نانا، کہا آنا حسین ابن علی و امی فاطمہ زہرا و جدی سیدنا و جدی رسول اللہ ہے۔ کہا یا علی، کہا علی سے خطاب کیا، کہا اتنی فضیلتیں ہیں، کہا یا علی، کہا یا ابتا ہو، یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ آپ کے بابا کی نہیں، یہ میرے بابا کی ہے۔ میری ماں زہرا ہے، انا
انا حسین ابن علی، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میری ماں زہرا ہے۔ عزادارو جب حسین نے یہ جملہ کہا نا عزادارو کہ میری ماں زہرا ہے، میرا بابا علی ہے، میری ماں زہرا ہے، عزادارو زہرا کا نام آنا تھا، علی نے آغوش رسالت سے حسین کو لیا، عزادارو لے کرنا علی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر علی نے حسین سے کہا لعن اللہ من ظلمکا، حسین اللہ اس پر لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے جب یہ جملہ پڑھا نا خدا کی قسم میرا جگر پھٹنے لگا، میرے جسم کے جوڑ کانپنے لگے، میں سوچنے بیٹھ گیا حسین تو کتنا مظلوم ہے جس مدینہ میں تیرا بچپن گزر گیا۔ اللہ اکبر، ہے کوئی عزادار جو انہی جملوں سے عبادت میں میرے ساتھ شریک ہو جائے؟ عزادارو قبلہ جملے سننا، کتنا مظلوم ہے حسین۔ عزادارو میں جملے قبلہ یوں کہا کرتا ہوں، کون نہیں جانتا تھا حسین رونق مدینہ ہے؟ اجرکم اللہ، کون نہیں جانتا تھا حسین رونق مدینہ ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ نا جس حسین کے نانا کا دربار تھا اسی حسین کو دربار میں بلایا گیا، عزادارہ پیشی دی حسین نے، سادہ لفظ بولا صرف عزاداری کے لیے، عزادارہ پیشی دی حسین نے، دربار کی پیشی کے بعد نا عزادارہ جب حسین نے بیت شرف میں قدم رکھا، بڑا مصائب ہوگا، عزادار بیٹھے، میں نے بڑی آپ سے دعائیں لی ہیں، آج بھی محروم نہیں جاؤں گا۔ عزادارہ پیشی گزارنے کے بعد نا عزادارہ حسین نے جب بیت عصمت میں قدم رکھا نا، اور شیعہ عزادار ماتمدار جب حسین نے بیت عصمت میں قدم رکھا نا، عزادارو ماں بہنوں سامنے حصہ دار بہن آ گئی۔ اجرکم اللہ، نہ عشق نہ روکو، خیرات کر سکتے ہو تو کر دو۔ عزادارو کہا سامنے حصہ دار بہن آئی، عزادارو بھائی کا چہرہ دیکھا، عزادارو علی کی بیٹی نے نا حسین سے سوال کر لیا، کہا بھیا خیر تو ہے؟ عزادارو بہنوں حسین نے ایک جملہ کہا زینب سفر کی تیاری کرو، مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ عزادارو بہن کو تیاری کا حکم دیا، 4 جملے پڑھنے ہیں صرف، بہن کو تیاری کا حکم دیا، حسین نانا کی قبر پہ آئے، عزادارو غریب نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کرنا قبلہ اتنا درد بھرا جملہ ہے، سنیے گا قبلہ، ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کرنا، حسین کہتے ہیں نانا کیا ہو سکتا ہے قبر میں مجھے اپنے ساتھ جگہ دے دی؟ نانا قبر میں مجھے اپنے ساتھ جگہ دیجئے، میں آپ جیسا ہی عزادار ہوں، عزادار نانا قبر میں مجھے اپنے ساتھ جگہ دیجئے۔ روتے رہے حسین، آنکھ لگی عالم خواب میں عزادارو حسین نے دیکھا مزار رسول پھٹ گئی، عزادارو قبر کا شک ہونا تھا، عزادارو کمر تک رسول باہر آئے، تیاری کرو ماتم کی، کمر تک رسول باہر آئے، عزادارو دونوں ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالے، پیشانی کا بوسہ لیا، عزادارو آواز دی حسین کربلا تیرا انتظار کر رہی ہے، عزادارو اگر ہو سکے میری تصویر علی اکبر بھی لے جانا، بابا کی تصویر عباس بھی لے جانا، حسن کی نشانی قاسم بھی لے جانا، کہ حسین اگر ہو سکے پردہ دار بہنوں کو لے جانا، زینب چادر دے گی، ہر شریف زادی کا پردہ بچ جائے گا۔ حسن سے خدا حافظی کی ایک جملہ سن کے میں تیاری پڑھنے لگا ہوں، مسائب مکمل ہو جائے گا، آپ مجھے دعا دے دینا، مصلی عبادت پہ جا کے مجھے یاد کر لینا۔ عزادارو بھائی حسن کی قبر چھوڑی، عزادارو اب حسین آئے نا،
ماں کی قبر کی طرف قدم بڑھانے لگے. ارباب مقاتل نے لکھا بھی ہے, پڑھتے بھی ہے, جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا, ایسا لگتا تھا کوئی عظمت کا پہاڑ جا رہا ہے. جب حسن کی قبر پہ تھے نا, حسین عظمت کا پہاڑ بن کے جا رہے تھے. میری طرف دیکھنا, یہ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, یہ بچے بھی بیٹھے ہیں. اللہ حسین جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے, ایسے دوڑے حسین جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں دوڑ کر جاتا ہے. قبر پہ ہاتھ رکھا, کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں, ہاں کوئی لوٹ کے آئے یا نہ آئے, تیرا حسین لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اماں خدا حافظ, تیرا حسین جا رہا ہے. حسین نے قبر چھوڑی, قبر سے آواز آئی, اے ماں کے مسافر بیٹے, ماں کا بھی سلام ہو. اے ماں کے پیاسے بیٹے, ماں کا بھی سلام ہو. جوان آزادار بیٹھے, تیسرا جملہ تھا, اے گھوڑے کی ٹانپوں میں پامال ہونے والے, ماں کا بھی سلام ہو. کا قائل نہیں ہوں, میں تو ہر آنکھ کا وضو چاہتا ہوں. خیرات عشق مانگو, زہرا کو پیش کر دو. کہو بی بی یہ خیرات عشق ہے, یہ قبول فرما لیجئے. اے عزادارو, ماں کی قبر چھوڑی, ایک جملہ قبلہ 2 منٹ کا مسحب رہ گیا. ماں کی قبر چھوڑی, یہ جملہ میں نے پچھلے سالوں میں نہیں پڑھا تھا. ماں کی قبر چھوڑی, عزادارو چھوڑ کرنا حسین بیت شرف میں آئے. عزادارو در دولت پر ناکے بیٹھے ہوئے تھے. عزادارو جن کا مدینہ تھا وہ سامان باندھ چکے تھے. اللہ اکبر, شاید نہیں سمجھا پا رہا. مدینہ جن کا تھا وہ سامان باندھ چکے تھے. اللہ در ایک مرتبہ حکم حسین ہوا, اللہ در بیویوں نے آنا شروع کیا. اللہ در ام فروا آئی, ہاشمی جوانوں نے اماری میں بٹھایا. رباب آئی, ہاشمی جوانوں نے اللہ در اماری میں بٹھایا. اکبر کی ماں آئی, ہاشمی جوانوں نے اماری میں بٹھایا. ام کلثوم آئی, ہاشمی جوانوں نے اللہ در اماری میں بٹھایا. میری طرف دیکھنا, اللہ در ایک مرتبہ غازی باہر آئے, آواز دی الحجاب پردہ کر جاؤ. مدینہ والے ادھر غازی نے الحجاب کہا, کوئی بڑے قد کی بیوی باہر آئی, حیا کی چادر سر پہ, حسین نے سہارا دیا, عباس نے زانو لگایا, علی اکبر نے نالین سنبھالی. سوار ہو گئی. جب پوچھا یہ کون تھا, کالی کی بڑی بیٹی زینب ہے. ایک جملہ سن لیجیے, عزادارو شرفا بیٹھے ہو, اللہ آپ کو یہ عزت نصیب فرمائے. شرفا بیٹھے ہو, یہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. عزادارو جب کسی شریف ذاتی پر مشکل وقت آتا ہے نا, بھلا وقت ضرور یاد آتا ہے. عزادارو رواج کیا تھا, کربلا سے عزادارو مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا تک کیا کرتے تھے, عباس ہماری پہ بٹھاتے بھی تھے, عباس اتار بھی لیتے تھے. زینب کو کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی. عزادارو دیارہ محرم کا دن آ گیا, سر پہ چادر نہ تھی, ہاتھ پسے گردان, سواریاں بے پناہ, اکیلی رہ گئی زینب. فرات کا رخ کیا, کہا پاس آؤ, میں اکیلی رہ گئی. سجاد بیمار